حسد کرنے والا شرک کرنے والا ہے۔ حسد کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ کسی کو جو کچھ بھی دینا ہے وہ رب العزت نے دینا ہے۔ جب آپ اس سے حسد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دینے پر معترض ہیں۔ تو جو اللہ پر معترض ہو وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ حسد آگ ہے جو آپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے، اس میں خود جلتے ہیں۔ دوسرے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے، وہ تو اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں مگن ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ تو حسد وہ بیماری ہے جس میں آپ جلتے ہیں، جھلستے ہیں، نیند نہیں آتی، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے امیر ہو گیا، میں کیسے اس کو کمزور کروں، میں کیسے اس کو غریب کروں۔ یہ تمام انٹائر سوچ نیگیٹو ہے، نیگیٹو انٹائر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کرتے ہیں، پتہ لگا فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے، یہ کل فوت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی اوپر عذاب ہو رہا ہے، جاؤ معلومات کرو اس کے بارے میں۔ جب معلومات کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت نمازیں پڑھتی تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، نفلی عبادات کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، نہیں صحیح معلومات کرو جاؤ۔ اب یہ معلومات نامکمل ہے، بہت عبادت گزار تھی، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتی تھی۔ جب پوری معلومات کی گئیں تو پتہ لگا یہ دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی، اس کی وجہ سے سارے اعمال اللہ نے جھلسا دیے اور اس کو آگ کی نظر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی تازہ کی وہاں ٹہنی لگائی اور فرمایا اس کا عذاب ہلکا ہوا۔ تو جو حسد کرنے والا ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے دیے ہوئے پر ناراض ہے، جبکہ دینا، چھیننا، زیادہ دینا، کم دینا یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو حسد کا شکار ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے صدقہ کرے، خیرات کرے، نوافل پڑھے، فرض ادا کرے، عمرے کرے، حج کرے، جھلسا دیتا ہے اللہ اس کو، کیونکہ وہ اپنی آگ میں جل جاتا ہے۔ حاسد کبھی راضی نہیں رہ سکتا، کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس سے نکل جانا ہے۔ شیطان حسد کی وجہ سے ملعون ہوا۔ خلیفۃ الارض آدم کو پروردگار نے بنایا، شیطان نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے ملعون ہوا اور ساری زندگی جلتا رہے گا، آگ کی نظر ہی رہے گا۔ حسد سے بہت ضروری ہے بچنا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پاک ہونا ہے۔ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں ہماری، یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں، یہ ہماری اخلاقی بیماریاں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں، آج کے دور میں یہی کہوں گا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ پورا معاشرہ ان مسائل میں، ان نفسیاتی بیماریوں میں جکڑا